مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، کیونکہ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ضرورت ہے کہ اس دنیا میں جو کہ ہر طرح کی مشکلات، پریشانیاں، کئی طرح کی پرابلمس ہیں، تو ضرور ہے کہ صرف خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، جو ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے، مشکلات کا حل ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں ہمیں خدا کے کلام کا سہارا لینا چاہیے، خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، تاکہ ہم اس روئے زمین کے اوپر ان تمام حالات کے اندر، جب کہ کئی طرح کی پرابلمس ہیں، ہم ان میں جو ہے سروائیو کر سکیں۔ میرے عزیزو، میں آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو سبسکرائب اور لائک بھی کریں، تاکہ جو ہے آپ اوروں کے لیے بھی برکت کا سبب بن سکیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے پریشانی میں یہ آیت یاد رکھیں۔ یعنی آج جو آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر پریشانی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں پیارے بہن بھائیوں کہ آج ایک ایسے موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہوں جس کا سامنا ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور وہ ہے پریشانی۔ یعنی کبھی گھریلو مسئلہ جات، پرابلمز، مستقبل کی پریشانیاں، کبھی بیماری، اور کبھی جو ہے مستقبل کا خوف، یا کئی طرح کے مشکلات جو ہے وہ انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ لیکن آج جس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اس آیت کو پڑھتا اور اس کو سنتا سمجھتا ہے، تو وہ ان تمام پریشانیوں سے جو روئے زمین کے اوپر گھریلو ہیں، یا کاروباری ہیں، یا مستقبل کی ہیں، کوئی بھی ہے، حالات کی ہیں، ان پریشانیوں میں جب کوئی شخص اس آیت کو یاد رکھتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ پریشانیوں سے نکل سکتا اور خداوند کو اپنی زندگی میں اولیت دے سکتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائبل ہے، نکالیں فلپیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کا انسان کئی طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں جب کوئی شخص جو ہے اپنی فکر جو ہے خدا پر ڈالتا ہے، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے، بیان سے باہر ہے، اور جو ہے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں، یعنی جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے دلوں اور خیالوں کی وہ لحاظ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کئی وقت یہی پریشانیاں ہمیں بیماری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہم کئی قسم کی بیماریوں کے
پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس آیت کو یاد رکھتے، اس آیت پر غور کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے، اور اپنا وہ اطمینان جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جس کو بیان کرنا مشکل ہے، خداوند اس جو ہے اطمینان کو ہماری زندگی میں انڈیل دیتا ہے، اور ہم خدا کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان رات بھر جاگتا رہتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں خدا کا کلام ہمیں امید دلاتا ہے۔ آج کی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پریشانیوں کا جواب فکر کرنا نہیں بلکہ دعا کرنا ہے۔ یعنی جب ہم فکر نہیں کرتے اور دعا کرتے ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فکریں اس پر کیا کریں، ڈال دیں۔ جیسے پہلا پطرس اور اس کا جو ہے 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یعنی جب ہم اپنی ساری فکریں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ہم جب ساری فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند ہمیں ان تمام فکروں پریشانیوں سے نکال لینے میں کیا ہے؟ قادر ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تمہاری پریشانی چھوٹی ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی ہر فکر میرے کیا ہے؟ حوالے کر دو، کیونکہ میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے پاس بھاگ کر جاتا، اس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ بائبل کی کہانی جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح روئے زمین کے اوپر تھے تو شاگرد کشتی میں تھے اور جھیل میں بڑا طوفان آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح سو رہے تھے۔ کشتی جو ہے وہ لہروں کی وجہ سے ڈوبنے لگی، پانی جو ہے وہ کشتی میں آ رہا تھا۔ تو شاگردوں نے یسوع کے پاس جا کر یسوع کو جگایا، اور کیا کیا کہ یسوع جی اٹھے، انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور پھر کیا ہے؟ کشتی میں اور بلکہ جھیل میں کیا ہے؟ سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ جب ہماری زندگی میں بھی سخت قسم کا طوفان جس کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے، وہ خاندانی ہو سکتا ہے، وہ کاروباری ہو سکتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے یا ہمارا مستقبل کی وجہ سے، جو طوفان ہم مستقبل کی فکر جب کرتے ہیں تو جو بڑے بڑے طوفان ہمیں گھیر لاتے ہیں، تو جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں، یعنی اٹ مینس خدا کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں کیا کرتا؟ بچا لیتا، اور ہمیں ہلاک ہونے سے وہ بچا لیتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جب ہم دانیل کی کتاب میں دانیل کا واقعہ پڑھتے ہیں تو دانیل کو جب دعا کرنے سے روکا گیا تو اس نے دعا کرنی نہیں چھوڑی، بلکہ کیا ہوا کہ اس نے جب دعا کرنی نہیں چھوڑی تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے سسو، کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں یہ ایک بڑا پرابلم آ گیا، پریشانی آ گئی، اور اس نے اپنی دعا کو جاری اور ساری رکھا۔ لیکن جب دانیل کو شیروں کی ماند میں بادشاہ کے حکم کے مطابق ڈال دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور کیا ہوا کہ اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اور دانیل صبح تک سلامت رہا، اور صبح جو ہے وہ اس میں سے باحفاظت نکل آیا۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانی کے اندر اور دوسرے تیسرے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن خدا کے پاس نہیں آتے۔
اور پھر جب پرابلم بڑھ جاتی ہے تو پھر انہیں خدا یاد آتا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو صلاح دینا چاہتا ہوں، بائبل کے مطابق کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے خدا کے پاس آئیں، ہم اور دروازوں کو نہیں بلکہ ہم پہلے خدا کے پاس آئیں۔ اور جب ہم اپنی فکریں، اپنی خاندانی فکریں، اپنی جو ہے کاروباری فکریں، اپنے مستقبل کی فکریں، بیماری کی فکریں جب ہم اس کے پاس لاتے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع، ہم باپ تیرے فضل کے تخت کے سامنے یسوع کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے اپنی یہ پرابلم، اپنی یہ فکر لے کر آتے ہیں اور اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں ان تمام فکروں سے نکال لینے میں بلکہ ہمیں محفوظ رکھنے میں اور ہمیں کیا ہے، ہمیں برکت دینے میں قادر ہے۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ ہے حنا کا واقعہ۔ حنا کی جب اولاد نہیں تھی اور وہ بڑی پریشان اور دکھی رہتی تھی، اس کی جٹھانیاں دورانیاں جو ہے جن کے ہاں اولاد تھی، وہ ان کو بڑے تانے مارتی تھی، وہ ان کو بڑا جو ہے برا بلا کہتی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو کیا ہے کہ حنا نے کیا کیا؟ حنا نے دعا کی اور وہ خدا کے حضور جو ہے آ کر دعا کرتی رہی۔ میرے عزیزو، خداوند ہمارے خاموش آنسوؤں کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے۔ جب ہم آنسو کسی کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے سامنے باندھتے، جب ہمارا دل روتا ہے، جب ہم پریشانی کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں، خداوند ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ حنا کو بھی اسی طرح خدا نے دیکھا اور پھر کیا ہوا کہ اسے جو ہے ایک لڑکا جس کا نام سموئیل تھا، اس کو بخشا اور اسے کیا ہے سرفرازی دی، اور اسی طرح جو ہے حنا کی رسپیکٹ بڑی، اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آج بھی میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل میں اس آیت کو رکھ لیں، اگر ہم اس آیت کو اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر کسی بات کی ہم فکر نہ کرنے والے ہوں بلکہ ہر بات میں کے لیے ہم دعا کرنے والے ہوں، کیونکہ دعا ہر پریشانی کا، دعا ہر مشکل کا، دعا ہر ٹینشن ڈپریشن کا کیا ہے، حل ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے، دعا کرتے ہیں، اپنے دل کے حال خدا کو بتا دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے کیا کرتا ہے، نکال لیتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی کے طوفانوں کو جانتا ہے اور وہ آپ کو کبھی جو ہے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یعنی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، جو ہے گھر والے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں چھوڑتا، بلکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، میں مصیبت میں کیا کروں گا، تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہمیں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو کیا ہے، جوڑے رکھنا ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ہم اس آیت کو یاد رکھتے ہیں، ہم درخواست پیش کرتے ہیں، ہم یسوع کے نام میں اس کے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور ہم اپنی فکریں اس کو دیتے ہیں، ہم دعا میں اسے بتاتے ہیں کہ خداوند ہم اپنے اس گھریلو پرابلم سے پریشان ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں حالات سے پریشان ہیں، ہم روپے پیسے کی مشکل سے پریشان ہیں، ہم بیماری سے پریشان ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کیا ہے، ہمیں اس پریشانی سے نکال لینے میں قادر ہے۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اس آیت کو یاد رکھیں، بلکہ ہمیں شکر گزاری بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے اور دعا میں خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خداوند اگر ہمیں بیوی کی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم دعا کرتے کہ خداوند ہم ایسی بیوی کے لیے، ایسے بچوں کے لیے جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یا اپنے کاروبار یا بیماری کی وجہ سے کہ خداوند میں اس بڑی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہوں، پریشان ہوں، میں اس بیماری کو تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتی یا لاتا ہوں، تو میرے عزیزو کیا ہے، خداوند ہمیں اس تمام ان زندگیوں کو، اس بیماریوں کو وہ ٹھیک کر دینے میں
اور ہمیں سرفراز کرنے میں کیا ہے، ہمیں برکت دینے میں وہ قادر ہے۔ اس لیے آئیں اپنی فکریں ہم خداوند کو دینے والے ہو، اور اس کو دینے کا طریقہ صرف اور صرف دعا ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں، ہماری پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن جب ہم خدا کے سامنے لاتے ہیں، خدا کبھی بھی جو ہے اس بات سے پریشان نہیں ہوتا۔ ہم اگر دن میں 10 بار بھی اس کے حضور آ کر دعا کرتے، ہم 50 بار بھی آ کر دعا کرتے، ہم 24 آورز میں 3-4 گھنٹے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر یا کئی گھنٹے بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں اور خداوند کو اپنی فکریں بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند ہم اپنی فکر تیرے پاس لے کر آئے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو میرے عزیزو درخواست کرتے ہیں خداوند سے، تو خداوند ہمیں ان تمام فکروں سے نکال۔ پریشانی کا حل صرف اور صرف دعا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہماری زندگی دعائیا زندگی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم دعا کریں۔ اگر ہم گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم دعا کریں۔ اگر ہم معاشرتی طور پر دنیا میں رہتے ہو، کاروبار روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند سے کہنا چاہیے، اور خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے حالات کو بہتر بنانے میں اور ہمیں جو ہے ہماری دعا کو سننے اور سلامتی میں جواب دینے میں وہ قادر ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت بخشے۔ ہم دعا مانگے۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو مہربان ہے، اور تو ہماری فکر، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہماری جان کا لنگر ہے، تو ہماری پیارے خدا فکر کرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، فضل دے کہ ہمیں یہ دعا کا طریقہ آ جائے اور ہم اپنی پریشانیاں مشکلات تیرے سامنے لا سکیں اور خداوند تجھے دے سکیں، اور تو ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے ہمیں سرفرازی بخش سکے اور ہمیں اپنے جلال کا سبب بنائے۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خداوند تیرے حضور تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں، سننے والوں میں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا گھریلو پیارے خدا پریشانیاں ہیں، یسوع کے نام سے وہ پریشانیاں جاتی رہیں۔ بے روزگار شخص کو روزگار ملے، بیمار جو لوگ ہیں، پریشان ہیں، انہیں شفا ملے یسوع کے نام سے، اور خداوند تیرے لوگ سرفرازی پا کر تیری شکر گزاری کریں۔ ہماری اس چھوٹی سی دعا کو سن قبول فرما، اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دے، اس کلام کی حفاظت کر اور کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے، تاکہ ہم اپنی پریشانیاں کسی اور جگہ نہیں بلکہ تیرے پاس لانے والے بن جائیں، تیرے فضل کے تخت کے سامنے لانے والے بن جائیں، اور تیرا یسوع نام ہماری زندگی میں جلال پائے، برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ یسوع کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے صفا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ۔